اللہ رب العالمین نے تقوی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے حق کے پہچان کی راہ بتا دے گا۔ حق و ناحق کے اندر فرق و امتیاز کیسے کر سکتے ہو، سیدھی راہ پر چل سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے اندر ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں 3-4 جگہ یہ حدیث ہے مختلف الفاظ میں، اور مسلم شریف میں ایک ہی جگہ پر یہ 2 حدیثیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا مگر وہ عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک تھا مسلمان، مگر کبائر الذنوب کا اس نے ارتکاب کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا، بنی اسرائیل میں کا واقعہ ہے، کہ میں جب مر جاؤں تو تم لوگ مجھے جلا دینا۔ بچوں سے عہد و پیمان لیا، جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو ہڈیوں کو پیس کے بالکل باریک صفوف بنا دینا، اور آدھا حصہ خشکی کے اندر ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھا حصہ سمندر کے اندر۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین کا میرے اوپر قبضہ ہو گیا تو پھر میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کہ میں ہاتھ لگا تو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں اس نے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد نے اس کی وصیت کے مطابق اسے جلا دیا۔ ہڈیوں کو گوشت جل گئے، ہڈیاں رہیں گی، ان کو صفوف بنا دیا، آدھا حصہ سمندر میں، آدھا حصہ خشکی میں اڑا دیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا خشکی کو جمع کرو سارے ذرات اس کے۔ اللہ رب العالمین سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ سمندر سے کہا تو اپنے ذرات جمع کرو، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے اٹھا کٹھا انسان بنا دیا، جیسے تھا پہلے اس طرح کا انسان بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ تیرے خوف سے، آخری عمر کے اندر تیرا خوف اتنا غالب ہوا کہ مجھے اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں سوچی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچ کے کیا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ لیکن اس کے معنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہندو وغیرہ جو جلاتے ہیں وہ سب بخشے بخشائے ہیں، یہ تو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مرتے ہی جہنم کی آگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، انہوں نے اس کو اپنا دین اور مذہب بنا رکھا ہے، طریقہ بنا رکھا ہے، اور یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک مسلمان مرنے سے پہلے اگر سخت بیماری میں مبتلا ہو تو یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا تو گناہوں سے پاک صاف۔ لیکن اگر کافر کے اوپر یہ عذاب آ رہا، سخت بیمار ہو رہا ہے، تو یہ اس کے لیے عذاب ہے، دنیاوی عذاب اور آخرت کا بہت بڑا عذاب تو رکھا ہی ہے۔ تو اس بندے نے اللہ کے خوف سے ایسا کیا، اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرو گے،
اللہ رب العالمین تمہیں حق اور باطل کے درمیان پہچان کا ملکہ بھی دے دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حدیث ہے سنن ابی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز کے بعد بہت بلیغ خطبہ دیا، نصیحت کی۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداۃ موعظۃ بلیغہ۔ صحابہ کرام بڑے متاثر ہوئے، کس طرح سے؟ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو گیا، دل ڈر گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لگتا ہے کہ رخصت کرنے والی کی نصیحت ہے جو اپنے ساتھیوں سے جدا ہونے والا ہے، تو آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ فرمایا فماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور امیر کی اطاعت کرو، سمعاً وطاعتاً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کے اندر سب سے پہلی بات کیا کہی کہ ہم تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے متقیوں سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا کوئی ایک ہی عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہو گیا تو میرے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کسی کیا گیا ہے؟ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وظلها اور اس کا سایہ بھی، درختوں میں کبھی خزاں کا اثر نہ ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے، انجام ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اس کے مقابلے میں وعقبی الکافرین النار، کافروں کا انجام اور ان کا بدلہ جہنم کی آگ ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کے اندر فرمایا، میں نے کہا کہ بے شمار آیتوں کے اندر تقوی اور متقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ اور چشمے کس چیز کے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں اس کے اندر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. یہاں 4 نہروں کا تذکرہ ہے. اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی کبھی بدبودار نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جو دودھ جس کا ذائقہ کبھی خراب نہ ہوگا، اور ایسی شراب انہیں ملے گی جس سے ان کا ہوش حواس خراب نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک رہا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے بہت ہی لذیذ یہ شراب ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی. یہاں تو آج کل تو حالت یہ کتنی خالص شہد لوگ بیچتے ہیں لیکن پھر اس میں شکر ملی رہتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اور اللہ رب العالمین نے سلسبیل ہے اور ایک نہر، اس کا بھی اللہ رب العالمین وعدہ فرمایا ہے. سورہ انسان کے اندر اس کا تذکرہ ہے. ایک ایسی نہر بھی ہوگی جس کے اندر کافور ملا ہوگا، کسی میں کافور کسی میں زنجبیل. تو اللہ رب، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کا زنجبیل اور وہاں کا کافور دنیا کے کافور سے بالکل مختلف. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی اور اللہ سے ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ بہت بڑی بات ہے. ان کے دلوں میں دوسرے کی طرف سے جو کینہ اور بغض حسد ہے، اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، نکال دیا. اخواناً علی سرر متقابلین، بھائی بھائی اور پلنگوں پر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، نہ تو جنت کے اندر انہیں کوئی تھکان آئے گی. وما ہم منہا بمخرجین، یہ بہت بڑی نعمت، اس سے وہ نکالے بھی نہیں جائیں گے. دنیا میں انسان تو کتنا ہی مال مل جائے، کتنی ہی نعمتیں مل جائیں، لیکن یہ خطرہ رہتا ہے کہ نعمت پتہ نہیں کب چھن جائے. اگر نعمت نہ بھی چھنے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. ان ساری نعمتوں کو چھوڑ کے اسے دنیا سے چلا جانا ہے. لیکن جنت کی نعمت کا حال یہ ہے کہ وما ہم منہا بمخرجین، وہ ان جنتوں سے نکالے نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ طور کے اندر فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ان باغات کے اندر جو کچھ انہیں دے رکھا ہے مزے سے کھا رہے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، یہ بہت بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمارے دل کے اندر اپنا خوف پیدا فرما دے.